تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے دیکھیں. اس وضع قطع میں روڈ پہ کھڑے تو ہو جاؤ. میں قسم کھا رہا ہوں, میرا مشاہدہ ہے کہ 20 گاڑی گزرے گی, حضرت بیٹھ جائیے, کہاں جانا ہے, آپ کسی سے نہ بولیں, آپ صرف کھڑے ہو جائیں. ساری دنیا کی گاڑیاں, ٹیکسیاں, جو بھی کہے گا آ کے رک جائے گی. حضرت کہاں جانا ہے؟ اسی حلیے میں تم اللہ کے جب چلے تو جاؤ بس کے اندر, آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیا جائے گا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. ایسے ایک واقعہ پیش آیا, ہمیں حیدرآباد سے سکھر جانا تھا, والد صاحب ساتھ تھے, اور اللہ معاف کرے ٹرین کا حال تو سب کو پتہ ہے, بس سے بھی برا حال کہ بیٹھنے کیا کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں. لیکن پہنچنا تھا سکھر, ایک بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے, اور کچھ کاروباری معاملات بھی تھے. تو والد صاحب نے کہا بھائی انتظار نہیں کریں گے, ہم بھلے کھڑے ہو کر جانا پڑے, ہم بیٹھ چلے جائیں گے, باقی اللہ مالک کا راستہ نکل ہی آئے کوئی نہ کوئی. آپ یقین کریں, والد صاحب نے پیر رکھا اور 4 آدمی کھڑے ہوئے, حضرت آپ بیٹھ جائیے. آپ یقین کریں, والد صاحب کو زبردستی بٹھا دیا. وہ آدمی 4 گھنٹے کا سفر کھڑے کو گزارا اس نے. یہ کیا چیز ہے بھائی, یہ کیا, کہاں سے لا رہے ہو؟ اور اس کے برعکس لکھپتی ہوگا, بینک بیلنس بھرا ہوا ہوگا, آپ یہ عمل کر کے دکھا دو. کوئی ایسا کر کے دکھا دے, کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں کہتے ہیں, اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی عزت کرواتے ہیں. تو جس عزت کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو بھائی, وہ تو بہت آسان ہے, کر کے دیکھ لو. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دو رنگی سے نہیں ہوگی, کیونکہ انسان, وہی کہہ رہا ہوں کہ دو رنگی والا تو ذلیل و خوار ہوتا ہے, یہاں کچھ اور وہاں کچھ. اس کے لیے یہی عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی کسوٹی کسو کہ تمہارا تعلق اللہ سے کیا ہے. تم گھر میں اور باہر تمہاری کیا حال ہے؟ کہ شادی میں اور میت میں تمہارا ایک حال ہے؟ کہ مسجد میں جائیں تو کچھ ہے اور مسجد کے باہر کچھ ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ بتا تو دو بھائی. یہ دنیا کا قانون ہے, اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے. جو اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر باہر اچھے کپڑے پہن کے گئے اور گھر میں جو ہے وہ بنیان پہن کے گھوم رہے ہو, یہ تکبر ہے, یہ تکبر کی نشانی ہے. یہ باہر کا دکھاوا ہے اور اندر تمہارا حال یہ ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ بات مشاہدے کی عرض کر رہا ہوں, اور یہ وہ بات ہے جو اس کی ہم سب کو تلاش ہے. ہم سب صبح سے لے کر رات تک اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن یہ چیز ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی. اور جس نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا یار یہ انعامات پہ انعامات آ رہے ہیں, آسانیاں پہ آسانیاں ہو رہی ہیں. جہاں جا رہے ہیں عزت ہے, وہ ہسپتال چلے جاؤ, وہ بازار چلے جاؤ, وہ کہیں بھی چلے جاؤ, جس عزت کی تلاش میں تم نے غلط فارمولہ لگایا کبھی حاصل نہیں ہوگا. اور یہی حال ہمارا ہر کا گھر کا ماحول ہے, کیونکہ ہماری دو رنگی تو سب کو پتا ہے. وہ دو رنگی ہماری کسی پر اثر نہیں کرتی, اور ہم ذلیل و خوار ہیں گھر کے اندر. عزتیں ختم ہو چکی. بھائی اصل تو یہ دنیا کا معاملہ تو ایک بہت مختصر سا وقت ہے, لیکن جس کو یہ مل گیا اس کو وہاں بھی عزت ملے گی. یہ بار بار عرض کر رہا ہوں, جو یہاں ذلیل و خوار ہوا وہاں بھی ذلیل و خوار ہوگا. ذلیل و خوار کا مقصد کپڑے یا گاڑی نہیں ہے, عزت جو ہے وہ تو پھٹے ہوئے کپڑے میں بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں بیت المقدس کو اس کے قبضے کے لیے. ان کو بلایا گیا کہ بلاؤ اپنے امیر المومنین کو, تو پتہ چلا کہ کپڑے پہ پیبند لگے ہوئے ہیں اور بغیر لڑے ان کے حوالے کر دیا. یہ کیا چیز تھی؟ یہی تو اصل چیز ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی, ہم کامیاب ہو. وہ آفس میں ہوگے تو کامیاب, وہ گھر میں ہوگے تو کامیاب, وہ بازار میں ہوگے تو کامیاب, وہ مسجد میں ہوگے تو کامیاب. تو کامیابی تو اس چیز کی نشانی ہے. لیکن ہم اور آپ پتہ نہیں کس فارمولے پہ لگے ہوئے. ہے پانی H2O سے بنتا ہے, 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن سے. سائنس نے یہ پروو کر دیا
اب تم بنا لو 3 سے اور 5 سے، یار اچھا کر دیں گے بہت، 2 کی جگہ 3 ہائیڈروجن لگا دیتے ہیں، آکسیجن ایک سے کیا ہوگا بھائی، 2 لگا دیتے ہیں، بھائی دھماکہ ہو جائے گا، پانی نہیں بنے گا، کیونکہ فارمولا وہی ہے۔ اسی طرح یہ فارمولا ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا کہ تم عزت چاہتے ہو، چاہتے ہیں، فطرت ہے ہماری، تم حاکمیت چاہتے ہو، چاہتے ہیں، فطرت ہے ہماری، تم فارغ البالی چاہتے ہو، ہاں بھی چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ جو نہیں چاہتا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کی فطرت میں یہی ہے، فطرت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، فطرت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔